अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, पेश खिदमत हैं आज की ताज़ा खुशखबरियाँ। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कोरोना वबा की बदतरीन असरात से महफूज रहा। वज़ीर आज़म का कहना है कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कोरोना वबा के बदतरीन असरात से महफूज रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपनी ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि कोरोना वबा के खिलाफ हमारी हिकमत अमली को पूरी दुनिया ने सराहा। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान कोरोना वबा के बदतरीन असरात से महफूज रहा। मैं NCOC की टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, जिसने कोरोना वबा के खिलाफ हमारी हिकमत अमली का मरकजी किरदार अदा किया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने अपनी ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जायजा लिया। मशीन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब से बनाई गई है, जिसकी तैयारी पर शिबली फराज और इनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। लगता है आइंदा ऐसे इंतखाबात होंगे जिसके नताइज तमाम उम्मीदवारों को कबूल होंगे। कौमी परचम की गलत इश्काल और रंगों में छपाई बेहुरमती तस्वर की जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कौमी परचम की बिगड़ी हुई तस्वीर, बदनुमा कार्टून्स पर हकीकी रंग के बजाय मुख्तलिफ रंगों में छापना और कपड़ों पर इसकी अहानत अमेज छपाई से कौमी वक़ार मजरूह होता है और इसे बेहुरमती तस्वर किया जा सकता है। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अली बाकर ने कहा कि हमारा परचम महज कपड़े का एक टुकड़ा नहीं है। सफ़ेद और सब्ज हिस्सा अमन और खुशहाली जाहिर करता है। हलाल तरक्की और 5 किरणों वाला सितारा रोशनी और इल्म की अलामत है, जो 5 पाक हस्तियों को जाहिर करता है। उन्होंने कहा कि परचम में पाकिस्तान की मजहबी अक़लियतों का नुमाया मकाम है, जिसे सफ़ेद हिस्से से तस्लीम किया गया है। जज ने मुशाहिदा किया कि कौमी परचम के प्रोटोकॉल के मुताबिक वो ज़मीन, जूते या पाँव या किसी नापाक चीज़ से छूना नहीं चाहिए। इसे अंधेरे में नहीं लहराना चाहिए और ना ही इस पर कोई निशान होना चाहिए। और जब लहराया जाए या सरनगू किया जाए तो इसे बावर्दी एहलकारों की जानिब से सलामी दी जानी चाहिए, जबकि दीगर इस मौके पर मुतवज्जो खड़े हों। लाहौर हाई कोर्ट के जज का मजीद कहना था कि ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 की दफ़ा 123 बे में कौमी परचम के बेहुरमती को 3 साल कैद का काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। एडवोकेट शकीला राना की दायर करदा दरख्वास्त में अदालत से इस्तस्ना की गई थी कि हुकूमती अदारों को हुक्म दिया जाए कि कौमी परचम के असल रंगों के अलावा दीगर रंगों में छपाई ममनू करार दी जाए। वकील ने परचम की मुख्तलिफ तस्वीर, कार्टून्स और पजामों पर छपाई पर भी इतराज़ किया था। डीप फिशिंग के लाइसेंस सिर्फ पाकिस्तानियों को जारी करेंगे अली जैदी। वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जैदी ने कहा है कि डीप फिशिंग के लाइसेंस किसी गैर मुल्की को नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही जारी करेंगे। माहिगीर किसी एक की सजा पाकिस्तान को ना दें। कराची में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर कोई एक गलत काम कर दे तो सब बुरे नहीं होते। माहिगीरों का मसला हल करने के लिए मुश्तरका इजलास बुलाया है, सब मिलकर मसाइल हल करेंगे। उनका मजीद कहना था कि डीप सी के लाइसेंस तो हमने किसी को दिए ही नहीं, लाइसेंस देंगे तो पाकिस्तानी माहिगीरों को ही देंगे। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन हकीकी जिंदगी में डेल्टा किस्म के खिलाफ मुअस्सर करार। जॉनसन एंड जॉनसन की तैयार करदा सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन कोरोना की ज़्यादा मुतअद्दी इकसाम डेल्टा और बीटा से संगीन हद तक बीमार और मौत से बचाने के लिए बहुत ज़्यादा मुअस्सर करार दी गई है। ये बात जनूबी अफ्रीका में होने वाले एक क्लिनिकल ट्रायल में सामने आई है। ये हकीकी दुनिया में डेल्टा के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की अफादियत का इजहार करने वाली पहली तहकीक है। जनूबी अफ्रीका के वजारत सेहत ने तहकीक के इब्तदाई नताइज जारी कर दिए हैं, जो अभी किसी तिब्बी जरीदे में शाये नहीं हुए। इस ट्रायल में जॉनसन एंड जॉनसन की 1 लाख खुराक लगभग 5 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स को इस्तेमाल कराई गई थी, जिनमें कोविड-19 का खतरा ज्यादा होता है। नताइज से मालूम हुआ है कि ये वैक्सीन डेल्टा से मुतासिर अफराद को मौत से बचाने में 95% तक मुअस्सर है, जबकि हस्पताल में दाखिले का खतरा 71% तक कम करती है। इसके मुकाबले में कोरोना की किस्म बीटा, जो सबसे पहले जनूबी अफ्रीका में ही सामने आई थी, के मुकाबले में इसकी अफादियत कुछ कम थी। मुहक्किकीन ने बताया है कि हमारा मानना है कि ये वैक्सीन वही काम कर रही है जिसके लिए इसे तैयार किया गया है, यानी लोगों के हस्पताल और ICU में दाखिले की रोकथाम और मौत से बचाना। तहकीक के नताइज से अंदिया मिलता है कि जिन अफराद को जॉनसन एंड जॉनसन की एक खुराक इस्तेमाल कराई गई है, इनको बूस्टर डोज की जरूरत नहीं होगी। चीन ने एक मरतबा फिर दुनिया को हैरान कर दिया। चीन की जानब से कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी के केसेस के सामने आने पर इसे फैलने से रोकने के लिए सख्त इक़दामात बरक रफ्तारी से किए जाते हैं।
اب کچھ ایسا ہی ووہان میں دیکھنے میں آیا ہے، جہاں 3 اگست کو مقامی طور پر 7 کووڈ کیسز کی تصدیق کے بعد 4 اگست کو اس شہر کے تمام رہائشیوں کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس سے قبل ووہان میں 1 سال سے زائد عرصے تک مقامی طور پر کووڈ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے تھے اور نئے کیسز پر حکام نے فوری اقدامات کا فیصلہ کیا تاکہ وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ خیال رہے کہ ووہان چین کا وہ پہلا شہر تھا جہاں دسمبر 2019 میں نئے کورونا وائرس کی وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی اور پوری دنیا تک پہنچ گئی تھی۔ ووہان میں نئے کیسز کے بعد شہر کے 1 کروڑ 10 لاکھ شہریوں کے کووڈ ٹیسٹ کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا گیا تھا۔ چینی حکام نے محض 4 دن میں تمام رہائشیوں کے کووڈ ٹیسٹوں کو مکمل بھی کر لیا ہے۔ اس مہم میں موسم گرما کی تعطیلات پر گئے طالب علم اور 6 سال سے کم عمر بچوں کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق پورے شہر کے کووڈ ٹیسٹوں میں 9 کیسز دریافت ہوئے ہیں اور متاثر افراد کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل مئی 2020 میں بھی کووڈ کے چند کیسز سامنے آنے پر ووہان کے تمام رہائشیوں کے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ اس موقع پر صرف 9 دن میں ہی ووہان میں 65 لاکھ سے زائد کورونا وائرس ٹیسٹ کیے گئے اور ٹیسٹنگ مہم کو مکمل کرنے میں 19 دن کا عرصہ لگا، مگر اس بار حیران کن طور پر 19 دن کے بجائے صرف 4 دن میں کام مکمل کر لیا گیا۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 سنسنی خیز مقابلے اختتام پذیر۔ جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 23 جولائی کو شروع ہونے والے اولمپکس کے مقابلے 16 روز جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئے، جہاں امریکہ نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس بیج نے اولمپک پرچم فرانس کے دارالحکومت پیرس کے میئر کے حوالے کیا، جہاں اولمپک گیمز 2024 منعقد ہوں گی۔ امریکہ نے سب سے زیادہ میڈلز جیت کر میدان مار لیا، جہاں اس نے سونے کے 39، چاندی کے 41 اور کانسی کے 33 میڈلز کے ساتھ مجموعی طور پر 113 میڈلز حاصل کیے۔ چین دوسرے نمبر پر رہا، جس کے میڈلز کی تعداد 88 رہی، تاہم سونے کے میڈلز میں امریکہ سے 1 قدم پیچھے رہا۔ چین کے ایتھلیٹس نے سونے کے 38، چاندی کے 32 اور کانسی کے 18 تمغے اپنے سینوں پر سجائے۔ ٹوکیو اولمپکس 2020 کا میزبان جاپان میڈلز کی دوڑ میں تیسرے نمبر پر رہا۔ سونے کے 27، چاندی کے 14 اور کانسی کے 17 میڈلز کے ساتھ مجموعی تعداد 58 رہی۔ ارشد ندیم، تم پاکستان کے ہیرو ہو، فنکاروں کے ارشد ندیم کے لیے پیغامات۔ ٹوکیو اولمپکس کے جیولین تھرو کے فائنل مقابلے میں پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم پاکستان کے لیے کوئی میڈل تو نہیں جیت سکے، لیکن کروڑوں پاکستانیوں کے دل ضرور جیت لیے۔ پاکستان کے کسی اولمپئن نے آج تک جیولین تھرو کے مقابلوں میں براہ راست فائنل تک رسائی حاصل نہیں کی۔ اس طرح ارشد ندیم فائنل میں پہنچنے والے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ ہیں۔ فائنل مقابلے میں ارشد ندیم کی 5ویں پوزیشن آئی، جس کی وجہ سے وہ ملک کے لیے سونے کا تمغہ تو نہیں جیت سکے، لیکن قوم کے ہیرو ضرور بن گئے۔ ارشد ندیم اولمپک میں کسی سپورٹ کے بغیر بھرپور محنت، لگن اور اپنے بل بوتے پر فائنل راؤنڈ میں پہنچے۔ ان کا نام کل سے ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور تمام پاکستانی ان کی ہمت اور حوصلے کو سراہتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ ان پاکستانیوں میں فنکار برادری بھی شامل ہے، جو سوشل میڈیا پر ارشد ندیم کے لیے نیک خواہشات اور محبت بھرے پیغامات دے رہے ہیں۔ اداکار عدنان صدیقی نے ارشد ندیم کے عزم اور حوصلے کو داد دیتے ہوئے انہیں پاکستان کا فخر قرار دیا اور کہا کہ جیت اور ہار تو کھیل کا حصہ ہے، آپ نے کیسے کھیلا یہ اہمیت رکھتا ہے، آپ پاکستان کے ہیرو ہیں۔ گلوکار عاصم اظہر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ ارشد ندیم، ہمیں آپ پر بے حد فخر ہے۔ اداکار عمران اشرف بھی ارشد ندیم کو مبارکباد دینے والوں میں شامل رہے۔ انہوں نے ایتھلیٹ ارشد ندیم کی کھیل کے دوران ایک شاندار تصویر شیئر کی اور لکھا، ارشد ندیم سر، آپ جیت گئے، تمغہ نہیں سہی قوم کی پگڑی جیت کر آئے ہیں، آپ کا شکریہ۔ اداکار یاسر حسین نے انسٹاگرام پر لکھا، ارشد ندیم، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ امریکی شہری نمبروں کا کھیل سمجھ کر لاکھوں ڈالر کی انعامی اسکیم جیت گیا۔ امریکی ریاست مشیگن کے ایک شہری نے ریاست کی جانب سے جاری کردہ انعامی اسکیم کے ٹکٹ نمبروں کو سمجھ کر لاکھوں ڈالر جیت لیے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق امریکی ریاست مشیگن کے ایک شخص نے گزشتہ دنوں ریاستی انعامی اسکیم فینٹسی 5 کے ذریعے $3,76,564 جیت لیے، جو پاکستانی کرنسی میں 6 کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں۔ انعامی رقم جیتنے والے شخص نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ وہ مذکورہ انعامی اسکیم میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر جب انعامی رقم بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کا ٹکٹ لیتا ہے۔ پہلے وہ آسان سے ہندسوں کا انتخاب کرتا تھا، لیکن پھر اس نے ان پر تحقیق کرنا شروع کر دی اور اس کا نتیجہ بھی مثبت نکلا۔ رقم جیتنے والے شخص نے بتایا کہ جیک پاٹ رقم کے انعام کا اعلان ہونے پر اس نے
3836180705 نمبروں کا ٹکٹ خریدا۔ قراندازی کے دوران جب اس نے محسوس کیا کہ اعلان کیے جانے والے نمبر اس کے ٹکٹ سے مواصلت رکھتے ہیں تو اس نے اپنا ٹکٹ نکالا اور نمبروں کا جائزہ لیا۔ اس وقت اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ انعامی رقم جیت چکا ہے۔ اس کا ماننا ہے کہ یہ سب قسمت سے ہوا ہے، لیکن اس میں اس کے نمبروں کے حوالے سے کی گئی تحقیق کا بھی بڑا عمل دخل ہے، کیونکہ یہ نمبر اس نے بہت سوچ سمجھ کر منتخب کیے تھے۔ انعامی رقم کو خرچ کرنے کے حوالے سے اس نے بتایا کہ وہ انعامی رقم سے گھومنے پھرنے کے علاوہ اپنے محفوظ مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کرے گا۔ واضح رہے کہ امریکہ میں کئی ریاستیں مختلف انعامی اسکیم چلاتی ہیں جن کے ذریعے شہریوں کو لاکھوں ڈالرز کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ واٹس ایپ نے اینڈرائیڈ کے لیے نئے ایموجیز متعارف کرا دیے۔ واٹس ایپ بلا شبہ ایک ایسی میسیجنگ ایپ ہے جو ہمہ وقت اپنے استعمال کنندگان کے لیے نت نئے اپڈیٹس دیتی رہتی ہے، چاہے بات کسی نئے فیچر کی ہو یا صارفین کی سیکیورٹی کی۔ یہ ایپ وقتاً فوقتاً اپنے پلیٹ فارم کو اپڈیٹ کرتی رہتی ہے۔ آج ہی واٹس ایپ نے گوگل پلے بیٹا پروگرام کے ذریعے اپنے ورژن 2.21.16.10 پر اپڈیٹ کیا ہے۔ اس نئے ورژن میں استعمال کنندگان کے لیے نئے ایموجیز متعارف کرائے گئے ہیں۔ ایموجیز کی ریفرنس ویب سائٹ ایموجی پیڈیا نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ ایپل نے اپنی آپریٹنگ سسٹم کی نئی اپڈیٹ کی ہے جس میں متعدد نئے ایموجیز متعارف کرائے گئے ہیں۔ آج واٹس ایپ نے انہی نئے ایموجیز کو اپنے لے آؤٹ کو استعمال کرتے ہوئے اینڈرائیڈ کی نئی اپڈیٹ بھی دے دی ہے، اور اب اینڈرائیڈ صارفین بھی ایپل کے اس نئے ایموجیز کو اپنے دوستوں کو بھیج سکیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔